بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا اور اس کی کیا نشانی ہوگی؟ جو شخص رمضان کے مہینے میں فوت ہو جاتا ہے، کیا اس کا حساب نہیں ہوتا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو قیامت اور رمضان المبارک کے حوالے سے ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جس دن اللہ رب العزت تمام مردوں کو زندہ کریں گے اور پھر ان سے تمام ان کے نیک و بد اعمال کا حساب لے گا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو جنت ملے گی اور جس کے اعمال برے ہوں گے اس کو دوزخ ملے گی، اس دن کا نام یوم قیامت یا یوم آخرت ہے۔ اس دن کے قرآن مجید میں کئی نام ہیں۔ علامات قیامت سے مراد وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ متعدد احادیث میں بہت سی علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ ملتی ہیں، اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے دنیا کا ظلم سے پر ہونا، دجال کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا، یاجوج ماجوج کا ظہور۔ اس کے علاوہ بھی قیامت کی کئی نشانات ہیں، اس کے علاوہ بھی قیامت کی کئی علامات اور نشانیاں ہیں، مگر قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کی کیا نشانی ہوگی؟ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کا کوئی کھوج نہ لگ رہا ہو، تو پھر ایک سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو قیامت تک سربلندی کے ساتھ کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک جماعت قیامت تک زندہ رہے گی، مگر احادیث میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں وفات پا جائے اس کو سوالات قبر سے امان مل جائے گی، عذاب قبر سے بچ جاتا ہے اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ حضرات محدثین کرام کا قول ہے کہ جو مومن اس مہینے یعنی رمضان المبارک میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے، چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے ختم ہوتے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا روزہ کی حالت میں انتقال ہوا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب فرماتا ہے۔ ناظرین، روزہ دار اس قدر خوش نصیب ہے کہ اگر روزے کی حالت میں موت سے ہمکنار ہوا تو قیامت تک کے روزوں کا ثواب پائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ ناظرین، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو ایک منادی آواز دے گا، کہاں ہیں اللہ کے مہمان؟ پس روزے داروں کو لایا جائے گا، انہیں بہترین سواریوں پر سوار کیا جائے گا، ان کے سروں پر تاج سجایا جائے گا اور انہیں جنت میں لے جایا جائے گا۔ اور اسی طرح مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے پہلے دن کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ اے روزے دارو، اپنے امور پر تدبر کرو کہ تم اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہو، تم دیکھو کہ تمہاری راتیں اور دن کیسے ہیں، اور دیکھو کہ کیسے تم اپنے اعضاء و جوارح کو اپنے پروردگار کی معصیت سے محفوظ رکھتے ہو۔ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم رات کو سو جاؤ اور دن میں اس کی یاد سے غافل رہو۔
پس یہ مہینہ گزر جائے گا اور گناہوں کا بوجھ تمہاری گردنوں پر باقی رہ جائے گا۔ جب روزے دار اپنی جزا حاصل کریں گے اور تم سزا پانے والوں میں سے ہوگے، اور جب انہیں ان کا اللہ انعامات سے نوازے گا تو تم محروم ہو جاؤ گے، اور جب انہیں خدا کی ہمسائی نصیب ہوگی تو تمہیں دور بھگا دیا جائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام مہینوں کو محشر میں لایا جائے گا، اس حال میں کہ ماہ رمضان زیورات سے آراستہ سب سے آگے ہوگا۔ اس دن ماہ رمضان بقیہ مہینوں میں ایسے ہوگا جیسے چاند باقی ستاروں کے درمیان ہے۔ بس محشر میں لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم ان چہروں کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو خدا کی جانب سے ایک منادی آواز دے گا، اے مخلوق خدا، یہ مہینوں کے چہرے ہیں جو اس وقت سے اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے، ان کی تعداد 12 ہے اور ان کا سردار ماہ رمضان ہے۔ میں نے اسے ظاہر کیا ہے تاکہ اس کی برتری کو دیگر مہینوں پر دکھلا سکوں، تاکہ وہ مردوں اور عورتوں میں سے جو کہ میرے بندے ہیں ان کی شفاعت کرے اور میں ان کی شفاعت قبول کروں۔ ناظرین، دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند